ما كان محمد أحدا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برکینا فاسو ویسٹ افریقہ میں جو 9 احمدی مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا اس کی تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ الفضل آن لائن پہ پبلش ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اصل میں واقعہ کیا تھا، کس طرح ان کو شہید کیا گیا، کس طرح بعد نماز عشاء ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا مطالبہ کیا گیا، اور پھر کیا مطالبہ کرنے کے بعد ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، وہ آپ کے سامنے میں رپورٹ رکھتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ روزنامہ الفضل آن لائن لندن 12 جنوری 2023 بروز جمعرات۔ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alfazlonline.org۔ اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل واقع شہادت مہدی آباد برکینا فاسو۔ رپورٹ چودھری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ روزنامہ الفضل آن لائن لندن۔ یہ برکینا فاسو کے ریجن ڈوری کی ایک جماعت مہدی آباد میں 11 جنوری کو نماز عشاء کے وقت 9 احمدی بزرگ افراد کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعارف مہدی آباد جماعت ڈوری شہر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر نائجیریا کی طرف واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال 2000 میں یہاں بہت مخلص جماعت قائم ہوئی تھی۔ یہاں کے امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب احمدیت قبول کرنے سے پہلے اس علاقے کے سب سے بڑے وہابی امام تھے۔ آپ نے بہت بحث مباحثوں اور تحقیق کے بعد بیعت کی تھی۔ احمدی ہونے کے بعد آپ اس علاقے میں احمدیت کے ایک نڈر اور بہادر سپاہی بن کر ابھرے۔ آپ نے پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی اور بہت جماعتیں قائم کی۔ مہدی آباد عیساکن گاؤں کے ساتھ واقع ہے۔ جس مقام پر یہ گاؤں پہلے آباد تھا وہاں 2004 میں سونے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس وجہ سے مائننگ کمپنی نے قریب ایک نئی جگہ پر گاؤں آباد کرنے کے لیے مکانات بنا کر دیے اور ان لوگوں کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ ان منتقل ہونے والے افراد کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی، صرف چند ایک دوسرے گھرانے بھی شامل تھے۔ عملاً یہ نیا گاؤں احمدیوں کا ہی تھا۔ اس نئی جگہ کا نام حضرت خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے مہدی آباد عطا فرمایا۔ 2008 میں IEEE نے اس گاؤں کو ماڈل ولیج بنایا۔ یہ برکینا فاسو اور دنیا بھر میں جماعت کی طرف سے بنایا جانے والا پہلا ماڈل ولیج پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت یہاں بجلی، پانی اور سلائی اسکول وغیرہ کی سب سہولیات دی گئیں۔ واقعہ شہادت کی تفصیلات: 11 جنوری 2023 کو نماز عشاء کے وقت 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آئے۔ تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آنے سے پہلے قریب واقع وہابیہ مسجد میں موجود تھے، جہاں انہوں نے مغرب سے عشاء تک قیام کیا اور ان کو جو تبلیغ کرنی تھی کی، لیکن وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ احمدیہ مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب یہ لوگ احمدیہ مسجد میں آئے اور پوچھا کہ امام کون ہے۔ امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب نے بتایا کہ وہ امام مسجد ہے۔ اس پر امام صاحب سے جماعت کی عقائد کے متعلق سوالات ہوئے۔ امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فرقے سے تعلق ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہ واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر پوچھا کہ مہدی کون ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ امام صاحب کو مسجد کے ساتھ ملحق احمدیہ صلاحی سینٹر میں لے گئے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام کی تصاویر دے کر سوالات کیے۔ امام صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام کے نام بتائے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد سچے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ امام صاحب کو لے کر مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں موجود نمازیوں میں سے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے الگ الگ گروپ بنائے۔ بڑی عمر کے افراد کو مسجد سے باہر نکال لیا۔ مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بدگاہ صاحب سے کہا کہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر کرم کرنا ہے تو کر دے، احمدیت سے انکار تو ممکن نہیں۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو فائر مار کر شہید کر دیا۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کی ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایک فرد سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن جواب میں انکار سننے پر باری باری فائر کر کے شہید کرتے گئے، یہاں تک کہ کل 9 بزرگ انصار احمدیوں کو شہید کر دیا۔ مسلح افراد نے مسجد میں موجود باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ احمدیت چھوڑ دیں، ہم پھر آئیں گے، اور اگر آپ لوگوں نے احمدیت ترک نہ کی یا کسی نے یہ مسجد دوبارہ کھولنے کی کوشش کی تو سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ مہدی آباد مسجد جس میں واقعہ شہادت ہوا، یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تدفین مسلح افراد نے اس قدر خوف کی فضا پیدا کی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئیں شہداء کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں گئے، اور اگر کوئی لاشیں اٹھانے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا۔ قریبی آرمی کیمپ میں اطلاع دی گئی، لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا، نہ سیکورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک موقع پر پہنچا۔ شہداء کی تدفین 12 جنوری کو مہدی آباد میں کر دی گئی ہے۔ احمدیوں کی نقل مکانی۔ مسلح افراد دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو احمدیوں سے انکار کر دیں، ورنہ ہم واپس آ کر سب کو ختم کر دیں گے۔ مہدی آباد میں جماعت کی تجنید 6.5-7 کے قریب ہے۔ اس وقت تمام احمدی وہاں سے ہجرت کر کے قریبی گاؤں ساکن میں منتقل ہو رہے ہیں۔ شہداء کے نام۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کی ہوئی، اس کے بعد کی ترتیب معلوم نہیں، اس لیے عمر کے اعتبار سے فہرست بنائی گئی ہے۔ یہ ان 9 بزرگان کے جو ہیں یہ نام ہے، یہاں پہ انگلش میں ان کے جو اصل نام ہے یہ ہیں ان کے جو اصل نام، اور اس کے آگے پھر تلفظ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ادا کیے تھے، اور پھر ان کی عمریں بھی ہیں۔ یہ 67 سال، 70، 66 یہ 3 جو ہیں یہ 66 ہیں، 58 اور یہ 2 52 کے، یعنی کہ یہ بزرگ عمر رسیدہ نوجوانوں سے ان کو احمدیت کا اس قدر خدشہ تھا۔ آگے پھر یہ شہداء کا تفصیلی تعارف بعد میں پیش کر دیا جائے گا، جیسے کہ خطبہ جمعہ میں کل پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ ان کے بارے میں مزید معلومات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حضور تفصیلی ذکر بیان فرمائیں گے ان کا کہ کس طریقے سے ان کا کیا کیا تعلق تھا، یا کس طریقے سے احمدی مسلمان ہوئے، اور کس طریقے سے وہ جو بھی تفصیلات تھی وہ بات میں پیارے حضور اس کو بیان فرمائیں گے۔ تو یہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ عرصہ دراز سے یہ گھنونی سازش کی جا رہی ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کو تشدد سے مار دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ احمدی مسلمان کیوں ہیں، اور ان کو احمدی مسلمان یہ احمدی کیوں ہیں، انہوں نے کیوں احمدیت قبول کی ہے، اور یہ کیوں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، تو آپ لوگ اس بات سے نالاں ہیں، اس بات سے آپ کو غصہ چڑھتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات سے غصہ چڑھتا ہے تو چڑھے، لیکن آپ لوگ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تصدیق خود قرآن کریم نے کی۔ قرآن کریم اس بات کا مصدق ہے، قرآن پاک سے اس بات کی شہادت ملتی ہے، قرآن پاک سے معیار نبوت کے اوپر حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام معیار نبوت پر پورا اترتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اس کے برعکس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے کے آئیں۔ کبھی بھی تلوار سے، چاقو سے، گن سے مقابلے نہیں کیے جاتے، بلکہ دلائل کے میدان میں مقابلے کیے جاتے ہیں، دلائل کے میدان میں مقابلے ہوتے ہیں، علم کے میدان میں مقابلے ہوتے ہیں۔ بازو کے دور پہ کبھی بھی میدان نہیں جیتا جاتا۔ جو بات اختلافی موضوعات ہوں، اختلافی مسائل ہوں، وہ کبھی بھی بندوق سے یا بازو کے زور سے وہ نہیں حل ہوتے، بلکہ وہ زور سے حل ہوتے ہیں تو صرف دلائل کے زور سے۔ دلائل کے زور سے جن سے حل نہ ہو سکیں وہ صرف ہاتھ کا استعمال، زبان کا استعمال اور بد زبانی کا استعمال، اور پھر یہ اثروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور وہ یہ چیز کا استعمال کر کے وہ ثبوت دیتے ہیں کہ بھیا واقعی ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم صرف بد زبانی کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو مارنا جانتے ہیں، اور ہمارا صرف ایک متشدد دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا پڑاؤ وہابی مسجد میں ہوا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان وہابیوں کی سوچی سادی یہ سازش تھی، دیوبندیوں وہابیوں کی سوچی سادی یہ سازش تھی، جس کی بنا پر یہ احمدی مسلمانوں کا بے دردی سے خون بہایا گیا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حق کا لمبردار کہتے ہیں، اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آن احمدیوں کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے،
اور دشمنان احمدیت کو، معاندین احمدیت کو ان کے کفر کردار تک پہنچائے، اور ایسی گھنونی حرکات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور ان کو نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ معاشرے میں امن پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہی ہو، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔